بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو چانسلر ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے، آپ کے حکم اور ارشادات کے مطابق ایک نئے سلسلے کا آغاز بھی گزشتہ سال سے کیا گیا، جس کی روشنی میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد بھیرا شریف میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال پہلی بین الاقوامی سیرت کانفرنس حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصری معنویت کتاب الشفا کی روشنی میں، جو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اس کانفرنس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے تمام مراحل کو طے کیا اور 100 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز اس موضوع کے اوپر پیش کیے گئے۔ الحمدللہ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی 18-19 نومبر 2023 دوسری بین الاقوامی سیرت کانفرنس بھیرا شریف میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ شعبہ علوم اسلامیہ اس کانفرنس کا انتظام کر رہا ہے، اور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ الازہری زیدہ مجدہ اس کانفرنس کے جملہ امور کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو اس کانفرنس میں اشتراک حاصل ہے جامعہ محمدی شریف چنیوٹ اور مائی یونیورسٹی اسلام آباد اور مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کا، اور یہ عظیم الشان کانفرنس اس دفعہ اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ پیش کرے گی: کنزرویشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف پاکستانز نیچرل ریسورسز ان دا لائٹ آف سیرہ، پاکستان کے قدرتی وسائل کا تحفظ و انتفاع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یعنی المحافظۃ علی الموارد الطبیعیہ الپاکستانیہ والانتفاع بها فی ضوء السیرۃ النبویہ علی صاحبها افضل الصلاۃ والتسلیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جو قدرتی وسائل اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ملک پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو درپیش ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار قدرتی وسائل اللہ نے عطا فرمائے ہیں، وہ آبی وسائل ہیں، وہ ہوا ہے، وہ دیگر بہت سی معدنی ذخائر اور وسائل ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو ہم اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے عوام اور شہریوں کو زیادہ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے جس طرح ان قدرتی وسائل کا قتل عام جاری ہے اور جس طریقے سے ان وسائل کو پس پشت ڈال کر زندگی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، یہ لازم ہے کہ اہل علم سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنی تحقیق اور جستجو کی روشنی میں ایسے حلول پیش کریں اور سلوشنز سامنے لائیں کہ جن کی روشنی میں قدرتی وسائل سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے الحمدللہ اس دفعہ جو ابسٹریکٹ اور ریسرچ آرٹیکلز جمع ہوئے، مختلف پوری دنیا سے اور پاکستان کے کونے کونے سے ریسرچرز نے پوری دلچسپی کے ساتھ پہلے ایبسٹریکٹ بھیجے، پھر اس کے بعد اپنے پورے ریسرچ آرٹیکل سبمٹ کیے، اور اب وہ 18 اور 19 نومبر کو ہفتہ اور اتوار اس کانفرنس کے اندر 16 مختلف سیشنز کے اندر ان ریسرچ آرٹیکلز کا نچوڑ پیش کریں گے، اور پھر توصیات، سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں جو چند موضوع زیر بحث آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ معدنیات کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و اقدامات، ماحولیاتی اور ہوا کی آلودگی، کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں، سگریٹ اور آگ کے اسباب، اثرات، نقصانات سیرت طیبہ کی روشنی میں، حمایت البیئہ علی ضوء الاحادیث النبویہ الشریفہ، امپورٹنس اینڈ پروٹیکشن آف نیچرل ریسورسز ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، راستے کی اہمیت، اسے صاف اور کھلا رکھنا، جنگلات کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں، فرام فیتھ ٹو ایکشن این اپریزل آف پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 تھرو اسلامک لینس، پانی کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں، پاکستان میں زمین کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں، کنزرویشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف واٹر ان پاکستان ان دا لائٹ آف سیرت طیبہ، دا کازز آف واٹر پولوشن
and their remedy in the light of Sira. सियानतुल बिया व मवारिदुहा फि सीरत नबविया व इलाक़तुहा बिल इक़्तिसाद अल इस्लामी फिल अस्र अल हादिर। पाकिस्तानी मुआशरत पर मौसमियाती तग़य्युरात के असरात व अवामिल और इनका हल सीरत तय्यबा की रोशनी में। इसी कॉन्फ्रेंस में जो रिसर्च आर्टिकल और एब्स्ट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिखने की सादत हासिल हुई है, उसका ताल्लुक नेचुरल रिजर्व्स और अलमहमियात तबीय्या से है, यानी वो कुदरती एरियाज जिनको प्रिजर्व कर दिया जाता है और जिनके अंदर शिकार करने की इजाज़त नहीं होती, और वहाँ मुकम्मल पूरे एटमॉस्फेयर को महफूज कर दिया जाता है ताकि लोग आके वहाँ उन कुदरती रिसोर्सेज को देख सकें और उनसे इस्तिफादा कर सकें। तो पाकिस्तान में जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो हरमैन शरीफैन की मिसाल हमारे पास है कि 1500 साल पहले इनको एक नेचुरल रिजर्व के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज करने का हुक्म दिया, और आज तक हरमैन शरीफैन में ना शिकार करना जायज़ है, ना वहाँ के दरख्त काटना जायज़ है, ना वहाँ पे किसी को तकलीफ देना और खून बहाना जायज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में लिंक करते हुए एक स्टडी पेश की जाएगी। इसी तरह बहुत से अहले इल्म हज़रात तकरीबन 200 से ज़ायद अपने रिसर्च आर्टिकल्स पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसके अंदर सरे फहरिस्त मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल फारूक साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद नजमुद्दीन कौकब साहब हैं और सज्जाद हुसैन सियालवी साहब हैं, और उनके साथ साथ मोहतरम असरार अहमद खान साहब हैं और दीगर बहुत से अहले इल्म और मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया और अल-कलम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स लेक्चरर्स जो हैं वो जनाब मोहतरम वाइस चांसलर साहब की सरपरस्ती में वो भी इस कॉन्फ्रेंस के जुमला इंतजामात को देख रहे हैं। टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, वेन्यू कमेटी बन चुकी है, रिसेप्शन कमेटी बन चुकी है और सर्टिफिकेट्स और दीगर तमाम मामलात को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो मैं आप तमाम अहबाब को दावत देता हूं कि जो इस कॉन्फ्रेंस को देखना चाहें, इंशाल्लाह लाइव भी इसकी कारकर्दगी आप तक पहुंचती रहेगी और इसकी तौसियात और सिफारिशात भी आप तक पहुंचेगी। जो तशरीफ़ ला सकें वो 18-19 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहले इल्म हज़रात की गुफ्तगू सुने। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस इल्मी सफ़र का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए और एक टीम वर्क के ज़रिए अपने इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।